أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. منافقین کے بارے میں کل ہم نے دیکھا کہ منافقین کی ایک قسم وہ تھی جو دیہات میں دور دراز رہتی تھی، مدینہ سے دور. ان کی منافقت اور بھی زیادہ سخت تھی، یعنی شہری علاقوں میں رہنے والوں کی نسبت. یہاں اللہ رب العزت نے منافقین کے رویہ، ان کی سازشیں، ان کی چالوں کو بیان کیا. اور ایک وہ تھے جو آپ کے ساتھ چلے گئے تھے، یعنی وہ منافق بھی تھے جو آپ کے ساتھ سفر میں شریک تھے، وہاں وہ سازشیں کرتے تھے. اور کچھ وہ تھے جو نہیں گئے اور وہاں پہ تو وہ کرے. یہاں اب اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ منافقین جو آپ کے ساتھ نہیں گئے اور مقام پر ہی ٹھہرے رہے، جب آپ واپس آئیں گے تو وہ پھر آپ سے بہانے کریں گے. اب ان کا بیان ہو رہا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے واپس آ جائیں گے تو وہ منافقین جو آپ کے ساتھ نہیں جا سکے وہ پھر مختلف بہانے کریں گے. تو ان کو کیا جواب دینا ہے، یہ اللہ رب العزت فرمایا کہ یعتذرون الیکم، اب یہ تم سے عذر کریں گے، بہانے کریں گے. اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کی طرف لوٹ کر واپس جاؤ گے، یعنی تبوک کے سفر سے جب آپ واپس پہنچیں گے مدینہ تو یہ مختلف بہانے لے کر آپ کے پاس آئیں گے. قل لا تعتذروا، فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دینا کہ بھئی میرے ساتھ بہانے نہ کرو. لن نؤمن لکم، میں تم پر کوئی یقین نہیں رکھتا. کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، میرے رب نے تمہاری خبریں مجھ تک پہنچا دی. تمہارے سارے حالات، تمہاری ساری باتیں میرے اللہ نے مجھ کو بتا دی ہیں. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم پورے کے پورے مکمل جو ہے اسی رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو غیب اور پوشیدہ ہر چیز کو، ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہاری ہر بات کی خبر تم کو دے دے گا جو تم کرتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، فرمایا کہ یہ تم سے، آپ سے قسمیں کھائیں گے. اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ ان کی طرف واپس لوٹیں گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، قسمیں اس لیے کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، چشم پوشی کریں، سزا نہ دیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اللہ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، آپ ان سے مکمل ہی چشم پوشی کر لیں، مکمل ہی اعراض کریں، ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہ رکھیں. کیونکہ انہم رجسن، کیونکہ یہ گندگی ہے، گندے لوگ ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کیوں ہے؟ ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اب دیکھیں کہ اللہ نے ایک لمبی مہلت دی ہے ان کو بھی. اب آخر جب وہ ہر مہلت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ان کی ہر جو طریقہ تھا وہ کامیاب نہ ہوا، تو اب اللہ نے کہا کہ ان کے بارے میں کھلی جو ہے وہ بات بتا دی جائے کہ ان کی ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ان کے ساتھ آپ جو سختی سے معاملہ کریں. یحلفون لکم لترضوا عنہم، فرمائی آپ سے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، فرمایا کہ اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں،
فإن اللہ لا یرضا، تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ آپ اگر ان کو معافی کر دیں، راضی بھی ہو جائیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ عن القوم الفاسقین، کیونکہ یہ قوم ہے ہی نافرمان، یہ قوم اپنی فطرت کے لحاظ سے نافرمان ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، فرمایا یہ جو اعرابی ہیں یعنی جو دیہاتی بدو لوگ ہیں، یہ اپنے کفر میں اور نفاق میں بڑے سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ، اور ان کے یہی لائق ہے، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، کہ یہ ان کے علم میں کوئی بات آئے ہی نہ شریعت کی، یعنی اللہ نے اپنے رسول پر چیزیں نازل کی ہیں، بہتر ہے یہ بے خبر رہیں، ان کے علم میں نہ آئیں اور یہ جاہل ہی رہیں۔ واللہ علیم حکیم، تو اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، فرمایا یہ اعراب ان کا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ جب یہ کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، مغرمہ تو اس کو تاوان سمجھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی دیکھا دیکھی خرچ تو کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن دل میں ان کے یہ ہوتا ہے یہ ہمارے اوپر کیا ٹیکس لگ گیا، یہ کہ ہمارا جرمانہ عائد ہو گیا، اس کو یہ جرمانہ اور ٹیکس سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے لیے زمانے کی گردش کے منتظر رہتے ہیں۔ زمانے کی گردش سے منتظر کہ مسلمانوں ناکام ہو جائیں، کسی جنگ میں ناکام ہو جائیں، مسلمانوں کو شکست ہو جائے، تاکہ ہماری جو ہے خوشی ہمیں حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، یہ زمانے کی گردش اب ان کو ہی ملے گی، یہ بری گردش جو ہے اب ان کا مقدر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن فرمایا کہ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں، ان سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں جہاں بھی اللہ رب العزت مختلف گروہوں کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں، اگر ان کے اندر دو چار بھی اچھے لوگ ہیں تو اللہ ان کو بیان کر دیتے ہیں، یعنی پورے کے پورے گروہ پہ لیبل نہیں لگاتے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی باتوں کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم دو چار پانچ لوگوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں او جی پٹھان سارے ادا دے، پنجابی سارے ادا دے ہوں، مسلم ایسا دے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی قوم نہ مکمل بری ہوتی ہے نہ مکمل اچھی ہوتی ہے، ہر قوم میں اچھے برے لوگ سب طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہی یعنی اسلوب ہے، یہی انداز ہے قرآن مجید میں کہ جہاں کہیں اگر دو چار بھی اچھے لوگ ہیں ان کو ان کا ذکر اس گروہ سے علیحدہ کرتے ہیں، کہ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے، یعنی کہ 100 میں سے 99 بھی برے ہیں، ایک بھی اچھا ہے تو پھر پورے گروہ کو برا نہیں کہا جا سکتا، ایک تو اچھا ہے نا۔ لیکن ہمارا رویہ اس کے بالکل مختلف ہوتا ہے، ہم جو ہے کم تعداد میں لوگوں کو دیکھ کر زیادہ پہ اپلائی کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جنرلائز کرنا، چیزوں کو عموم میں بیان کرنا، یہ انتہائی یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ چیزیں ساری کی ساری نہ غلط ہوتی ہیں نہ ساری اچھی ہوتی ہیں، انسان نہ سارے برے ہوتے ہیں نہ سارے اچھے ہوتے ہیں، جس کا جو رویہ ہے وہی بیان کرنا چاہیے۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی کچھ تو ایسے تھے جو خرچ کرتے تھے جرمانہ سمجھ کے، ناگواری کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، لیکن یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی دعائیں لینے کے لیے، یعنی ان کے خرچ کے دو مقصد ہوتے ہیں کہ اللہ کی قرب حاصل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہو جائیں۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعائیں دیتے تھے، اور یہ بہت بڑی ایک نعمت تھی۔ الا انہا قربۃ لہم، فرمایا آپ ان کو خبر دے دیں کہ یقیناً ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اور یہ لوگ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔